سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب، بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا، جو فارن فنڈنگ کیس پر اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اور پھر 31 کروڑ کے جو فنڈز کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کی وضاحت بھی سامنے آ گئی، کیا یہ ساری صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی ساکھ کو کسی طرح متاثر کر رہی ہے؟ دیکھیں، ساکھ تو یقیناً متاثر ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو پارٹی بڑی دعویدار تھی اور وہ دوسروں کی تلاشیاں لے رہی تھی اور اس کا نعرہ بھی یہی تھا، تو ایک وہ خود تلاشی نہیں دے رہی تھی، اور جب تھوڑی بہت تلاشی اس کی ہو گئی ہے اور بڑی مجبوری کے عالم میں ہو گئی ہے، تو اس میں ان کی ہر طرح کی بے قاعدگیاں سامنے آ گئی۔ اس میں غیر قانونی فنڈنگ بھی سامنے آ گئی، اور اس میں مختلف مشکوک کریکٹر بھی اور مشکوک ٹرانزیکشن بھی سامنے آ گئی۔ اور اب یہ جو وضاحت ہے، تو اس وضاحت کی کوئی وقت اس لیے نہیں ہے کہ اس وضاحت کے لیے تو ان کے پاس 8 سال تھے۔ 2014 سے یہ اکبر اس بابر اس کیس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ صرف 2014 سے نہیں بلکہ پہلے جب یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں، وہ کوئی اپوزیشن میں نہیں تھا، وہ کوئی مخالف یا کرٹک جرنلسٹ نہیں تھا، تو پہلے انہوں نے یہ چیزیں خلوتوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی، اور پھر جب وہ نہیں ہوا تو پھر ای میلز کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے مختلف پارٹی عہدیداروں کے ساتھ، اور جب وہ نہیں ہوا تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا۔ اور پچھلے 8 سالوں میں پی ٹی آئی کی ایک ہی کوشش رہی، پہلے انہوں نے یہ پلی لیا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، پھر جب قابل سماعت بن گیا تو پھر ایک عدالت سے اسٹے، دوسری عدالت سے اسٹے، یعنی وہ جب اس تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو خود اس بات کا یہ ثبوت تھا کہ ان کے معاملات کلیئر نہیں ہیں، مشکوک ہے۔ اور اس لیے جب پھر یہ اسکروٹنی کمیٹی نے کل جب یہ رپورٹ تیار بھی کی تو ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ پبلک نہ ہو، اور آخری وقت پہ بھی کہ جب وہ دونوں پارٹیوں کو رپورٹ دی جا رہی تھی تو پی ٹی آئی کا پلی وہاں پہ یہ تھا کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے۔ تو اگر معاملات ان کے ٹھیک تھے تو پھر اتنے تاخیری حربے کیوں، اور پھر اس کے پبلک ہونے سے ان کو خوف کیوں تھا؟ اور یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ صرف 2008 سے 2013 تک کے معاملات ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی کو اصل عروج ملا تھا یا اس کو دلوایا گیا تھا اس کے بعد۔ تو اگر 2013 تک کے اس فقر کے دور کے معاملات یہ ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ جو پھر عروج کے دن تھے، یہ جو پھر دھرنوں کے دن تھے، یہ جو پھر حکومت میں آنے کے دن تھے اور الیکشن کیمپین کے دن تھے، اور جب پھر اس دوران مقتدر حلقوں کی سرپرستی بھی تھی اور پوری دنیا بھی امڑ آئی تھی یہاں پہ، اور پورے مافیاز بھی اس کے گرد جمع ہو گئی تھی، تو اس عرصے کی اگر کبھی جانچ پڑتال ہو تو پتہ نہیں ادھر کیا کچھ۔ اس ساری تنقید کے جواب میں پی ٹی آئی خود تو وضاحتیں دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انتظار کریں 8 یا 9 دنوں کا، جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بھی فنڈنگ کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئے گی۔ تو کیا جتنی بھی ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب کی فنڈنگ کے معاملات مشکوک ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اگر ایکچولی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو چندہ اکٹھا کرتی ہے اور جن کا ایک بڑا مضبوط سسٹم ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے، لیکن وہ ان کے داخلی سطح پہ ہوتا ہے، ان کے ورکر سے لے کے امیر تک وہ سب چندہ دیتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں سے بھی وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی یا ایم کیو ایم، بعض اور جماعتوں میں بھی یہ سسٹم تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اس میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں تو یا جاگیردار ہیں، تو عموماً وہ لوگ اپنے بھی اخراجات کرتے ہیں اور پارٹیوں کے بھی اخراجات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے غیر ملکی، مثلاً کبھی امریکہ میں ہم نے اس طرح کی فنڈ رائزنگ پیپلز پارٹی کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں دیکھی، نون لیگ وغیرہ کے لیے، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لیے ہوتا رہا۔ پھر قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انڈیویجول کرے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اگر وہاں سے کوئی فرم کرے، کوئی حکومت کرے اور کوئی کمپنی کرے تو وہ پھر جرم بن جاتا ہے۔
تو ایک تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ان کا اس طرح کا معاملہ ہوگا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی ہونا چاہیے، نون لیگ کا بھی ہونا چاہیے، جماعت اسلامی کی بھی ہونی چاہیے، جے یو آئی کی بھی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک کیس ہے عدالت میں، وہ 2010 سے چل رہا ہے، اس کو 12 سال ہو گئے ہیں، اور دوسرا کیس کل سے شروع ہوتا ہے۔ تو کیا آپ دونوں کا فیصلہ ایک وقت میں کرتے ہیں؟ دوسری بات، یہ خود اصول پی ٹی آئی نے ہمیں سکھائے ہیں کہ جب پاناما کیس آ گیا تو اس میں تو بہت سارے لوگوں کے نام تھے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی نام تھے، اس میں دوسری جماعتوں کے لوگوں کے بھی نام تھے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں، چونکہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ان کا معاملہ سیٹل ہونا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا، لیکن باقی جو لوگ تھے ان کا آج تک کسی نے پھر نام بھی نہیں لیا۔ تو اب وہ وزیر اعظم کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اور صرف وزیر اعظم کی جگہ پہ نہیں بلکہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، روزانہ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ میں تو خلیفہ وقت ہر جمعے کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا تھا، لیکن یہ عجیب امیر المومنین ہے پی ٹی آئی کا کہ جو پچھلے 8 سال انہوں نے اس بات پہ لگا دیے کہ وہ پارٹی فنڈنگ کا اور ایک مخصوص وقت کا اس کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سرکاری تحائف ہے اس کا حساب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پھر ایک اور فرق یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون وغیرہ کے خلاف اگر کوئی رجوع کر رہا ہے تو وہ مخالف پارٹی ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ کیس اٹھایا تھا اکبر اس بابر نے، جو آج بھی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، اور پھر یہ بھی تھا کہ اس وقت وہ 7 سال تک پارٹی کے سیکٹری اطلاعات رہے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کو پارٹی سے نکالا گیا تھا یا ان کو کوئی ناراضگی تھی تو انہوں نے یہ ایشو اٹھا لیا۔ اور پھر یہ ایشو انہوں نے اٹھایا 2011-12 میں کہ جب کہ ہم جیسے طالب علم اور باہر کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے۔ تو یہ فرق بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک گواہی یا کیس میرے خلاف میرے گھر سے میرا بھائی لا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ میرا کوئی دشمن ہے، میرا کوئی حریف ہے، میرا کوئی کسی وجہ سے مخالف ہے، وہ جا کے مجھ پہ ایک الزام لگاتا ہے۔ تو یہ فرق بھی مد نظر رکھنی چاہیے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور لیکن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ اکبر ایس بابر صاحب تو پی ایم ایل این کے ایزی لوڈ پر ہیں، تو جب پی ٹی آئی نے انہیں ڈس اون کر دیا ہے تو کیا ابھی بھی اکبر ایس بابر صاحب کے الزامات کی اتنی ہی اہمیت ہوگی جتنی پارٹی کے کسی کارکن یا عہدیدار کی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کے بارے میں وہ ریمارکس عمران خان صاحب کے وہ صرف پاکستانی میڈیا میں نہیں بلکہ غیر ملکی میڈیا میں بھی جو خراج تحسین اکبر ایس بابر صاحب کو مختلف اوقات میں عمران خان صاحب نے پیش کیا ہے، وہ نہ کبھی انہوں نے اسد عمر کے بارے میں اس لیول کا پیش کیا ہے، نہ کبھی جہانگیر ترین کے بارے میں پیش کیا ہے، نہ کبھی شاہ محمود قریشی کے بارے میں، نہ کسی اور کے بارے میں۔ وہ چیزیں سب ریکارڈ پہ ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ پھر وہ ایک وزیر صاحب اکثر کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ ان کا سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے، ان کے قریبی مشیر بھی ایک سیمسٹر میں ایک، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، اور ان کے دوست بھی سیمسٹر سسٹم کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج کل کہ آج ایک وزیر ہے، کل دوسرا وزیر ہے، تیسرے دن تیسرا وزیر ہو جاتا ہے، پھر پارٹی ترجمان ہو یا پارٹی عہدیدار ہو، اب اس روز شاہ محمود قریشی کو ہٹایا گیا، اب پھر واپس لے لیا گیا۔ اب اسد عمر صاحب کو پہلے اتنا وہ ناکام ثابت ہوئے معیشت کا بیڑا کر کے کہ انہوں کو ہٹا دیا، اگلے دن پھر وزیر بنا دیا، اب پارٹی بھی ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا۔ لیکن یہ جو اکبر ایس بابر تھے یہ پہلے صوبے کے صدر تھے، دوسرا عمران خان صاحب کے مشکل وقتوں کے ساتھی تھے، اور ان میں کچھ صلاحیت تھی، اس لیے 7 سال تک مسلسل وہ عمران خان صاحب کے ترجمان اور پارٹی کے ترجمان رہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر
وہ ایزی لوڈ والے ہوتے یا وہ اگر مسلم لیگ نون سے پیسے لینے والے ہوتے تو اس وقت اس بہتی گنگا میں سب سے زیادہ ہاتھ وہ دھو سکتے تھے. یہ جو مثلا ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے کس کس نے پراپرٹیاں خریدی, اس وقت بنی گالا کے ارد گرد کس کس نے پراپرٹی کے کاروبار شروع کیے. تو اکبر اس بابر سے تو یہ کوئی بھی چیز دور نہیں تھی. اور پھر اس دوران بھی ان کو اس کیس سے پیچھے ہٹانے کے لیے ان پہ دباؤ بھی ڈالا گیا, ان کا جینا بھی حرام کر دیا گیا اور ان کو بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش بھی کی گئی. تو اگر ایسی بات تھی تو پھر ان کے پاس تو یہ آپشن تھا, اس پارٹی فنڈنگ سے سب سے زیادہ کمائی وہ کر سکتے. دوسرا معاملہ ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ڈیل کی کافی بات چیت چل رہی تھی گزشتہ کچھ عرصے میں ملکی سیاست میں, پیپلز پارٹی نون لیگ پر, نون لیگ پیپلز پارٹی پر اور پھر پی ٹی آئی پر, لیکن ترجمان پاک فوج نے تو تردید کر دی ہے. یہ کیوں الزامات کس بنیاد پہ لگائے جا رہے تھے؟ سیاسی بیانات تھے کیا یہ صرف؟ دیکھیں پچھلے سالوں میں ہم نے ایک جو ڈیل دیکھی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھی ہے, کیونکہ جس کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے ان کو ہر معاملے میں ڈھیل دی جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پارٹی فنڈنگ کیس میں بھی ڈیل ملتا رہا, عدالتوں میں بھی پی ٹی آئی کو ڈیل ملتی رہی. وہ اسی طرح مثلا یہ فیصلہ اگر 2014-15 میں ہو جاتا تو آج پاکستان کی حالت ہی وہ کچھ مختلف ہوتی. تو اگر اب افواج پاکستان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے ہمارے لیے. لیکن صافی صاحب آپ کے مطابق ڈیل اور ڈھیل کے اثرات پی ٹی آئی پر نظر آ رہے ہیں, لیکن اعتزاز احسن صاحب اور پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ڈیل کی ہے اسی لیے مریم صاحبہ ضمانت پر باہر ہیں, نواز شریف صاحب ڈیل کر کے باہر چلے گئے. تو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں تو باقی جماعتیں بھی ایک دوسرے پر جسٹیفائی کر کے الزامات لگا رہی ہیں. دیکھیے اس روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے نا کہ جو کوئی کہتا ہے تو ان سے پوچھا جائے. تو اعتزاز احسن صاحب سے اب اس کی تفصیلات پوچھی جانی چاہیے کہ بھائی وہ کس طرح ہوا. تو اعتزاز احسن صاحب قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور بڑے بہادر بھی ہیں, تو پھر اعتزاز صاحب سے کسی کو پوچھنا چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو متعین کردہ کلیہ ہے اس کے مطابق. تو اور ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے اب کہ وہ تفصیلات بیان کرے اعتزاز احسن صاحب کہ مریم نواز صاحبہ کس طرح ڈیل کے تحت باہر آئی. ٹائم لائن پچھلے 2-3 دن کی دیکھیں, ترجمان پاک فوج کی پریس ٹاک, ڈیل کے بیانات کی تردید اور پھر حکومتی بیانات کہ اپوزیشن, خان صاحب کا بھی کہ اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی, ان کا عدم اعتماد بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. پھر اپوزیشن کی جانب سے لانگ مارچ کی تاریخیں اور دوبارہ سے حکومت کے خلاف جو تحریکیں ان کے اعلانات. کیا اپوزیشن تسلیم کر چکی ہے کہ سول ملٹری تعلقات اب ایک پیج پر ہیں اور وہ حکومت کو کچھ نہیں نہ گرا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ بات خان صاحب کی بالکل درست ہے کہ اپوزیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ اپوزیشن اس ملک میں ہے ہی نہیں. پہلے تو یہ کہ نہ مسلم لیگ نون کی کوئی ادا اپوزیشن والی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی کوئی ادا اپوزیشن والی ہے, بلکہ پیپلز پارٹی تو اس سسٹم کا دوام خان صاحب سے بھی زیادہ چاہتی ہے. تو اور ابھی تک نہ ان کا کچھ بگاڑ سکی ہے. پھر وہ اخلاقی جواز سے بھی محروم ہے, کیونکہ ایک طرف یہ کہ وہ ان اسمبلیوں کو جعلی کہتی ہیں اور دوسری طرف انہی اسمبلیوں میں وہ بیٹھی ہے. تو نہ انہوں نے ان کا کچھ بگاڑا ہے اور نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. خان صاحب نے ابھی تک اگر کچھ خان صاحب کا کچھ بگڑا ہے تو وہ انہوں نے خود بگاڑا ہے, اور آگے جا کے بھی اگر خان صاحب کا کچھ بگڑے گا تو وہ خود ان کے اپنے ہاتھوں ہی. ٹھیک ہے صاحب آخر میں ذرا یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی 27 فروری کو لانگ مارچ کر رہی ہے, پی ڈی ایم 23 مارچ کو کر رہی ہے, کیا یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک لانگ مارچ ہوگا؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس وقت فضا کیا بنتی ہے. اصل میں عوام تو تنگ آ گئے ہیں, مہنگائی سے بھی ان کا جینا حرام ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاست چونکہ ان کی اپنی قیادت کے مسائل کے گرد گھومتی رہی, تو یہ جماعتیں اپنے آپ کو نہ عوام کا ترجمان بنا سکی نہ عوام کو اپنے ساتھ جوڑ سکی. اس میں اگر کوئی عوام کو اپنے ساتھ جوڑنے میں اور اپنے آپ کو عوام سے جوڑنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ تو موبلائز کر سکے گا لوگوں کو. لیکن اگر موجودہ حالت رہی تو کم از کم پیپلز پارٹی کا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بڑے پیمانے پہ لوگوں کو موبلائز کر سکتی ہے. اور پھر اصل میں دیکھیں کہ اسلام آباد کی طرف جب مارچ کرنا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر کنٹریبیوشن پنجاب اور خصوصاً جی ٹی روڈ کا اور جو اسلام آباد کے فلینکس ہیں مری وغیرہ یا پھر خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے.
تو یہاں سے تو بلاول صاحب اور زرداری صاحب نے بڑی محنتیں کر کے اپنی پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے اور پیپلز پارٹی کو عملاً اندرون سندھ تک محدود کر دیا ہے. اس لیے پیپلز پارٹی سے تو مجھے کوئی زیادہ توقع نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کا بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ سنجیدہ ہوئے اور عوام کو اپنے ساتھ جوڑ سکی تو پھر وہ زیادہ لوگوں کو لا سکتی ہے. لیکن اگر اسی طرح وہ بھی کوئی ساز باز کے انتظار میں بیٹھی رہی، اس کی قیادت بھی، تو پھر وہ بھی کچھ خاص نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سیاسی صورتحال پر اپنا تجزیہ سے آگاہ کریں.